السلام علیکم دوستو، سرگودا کے اندر ایک 7 سالہ بچی ہے، اپنے گھر سے چند ہی قدم دور ایک سٹور میں جاتی ہے لیکن واپس نہیں آتی۔ جب اسے ڈھونڈا جاتا ہے کیمروں کی مدد سے، پولیس کی مدد سے، تو پتہ چلتا ہے وہ جس سٹور میں گئی ہے اس سے واپس ہی نہیں آئی۔ اور اس کے بعد جب تفتیش شروع کی جاتی ہے تو پتہ چلتا ہے جو سٹور کے اندر 5 لوگ ہیں، انہوں نے اس بچی کے ساتھ پہلے زیادتی کی اور پھر اس کے ساتھ تشدد کر کے اسے نوچ نوچ کے قتل کر دیا۔ اور جب لاش ملتی ہے تو لاش بھی ایک ایسے کونے سے ملتی ہے جہاں کچرا پڑا ہوتا ہے، اور ان ظالموں نے، ان درندوں نے اس کے اوپر کچرا ڈال دیا ہوتا ہے۔ اب مجھے درندہ بھی کہتے ہوئے شرم آتی ہے کیونکہ جو حرکتیں ہمارے معاشرے کے اندر شروع ہو چکی ہیں، جو ان لوگوں نے جو کام کیا، یا اس سے پہلے ہمارے معاشرے کے اندر بچے اور بچیوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، یہ کام درندے بھی نہیں کرتے۔ میں لفظ جب درندہ استعمال کیا تو مجھے اس پہ بھی شرم آئی۔ ہمارے معاشرے کے اندر آپ کتے کو دیکھ لیں، سور کو دیکھ لیں جسے بدتر سمجھا جاتا ہے، اور بھی جتنے درندے ہیں، بیڑی کو دیکھ لیں، کوئی کتا، کوئی سور، اور معاشرے کے اندر جتنے بھی درندے ہیں، جانور ہیں، وہ چھوٹے معصوم بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی نہیں کرتے، حالانکہ وہ آزاد ہیں، ان پر کوئی قانون لاگو نہیں ہوتا، ان پر کوئی قدغن نہیں ہے، لیکن باوجود اس کے وہ بچوں پر اس طرح کا ظلم، اس طرح کی بربریت نہیں کرتے۔ مگر یہ کون لوگ ہیں؟ انہیں ہم کیا کہیں؟ انہیں ہم درندے بھی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ درندوں کو بھی، ان کو دیکھ کر درندے بھی سوال کریں گے، بابا ہم تو ایسے نہیں۔ ان حرکتوں نے انسانیت، انسان کے اشرف المخلوق ہونے پر بھی سوالیہ نشان ڈال دیا۔ میرے دوستو، اب ہمارے بازار بھی، ہمارے ارد گرد معاشرے کے اندر اس قدر معاشرہ بے حسی کا شکار ہو چکا ہے۔ ویسے تو ہم سب کو یہ شکوہ رہتا ہے، اس سے پہلے ہم کہتے تھے دیکھو جی یہ عورتوں کے لباس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے، یہ فلاں اس طرح ہو رہا ہے۔ دراصل اس میں صرف عورتوں کا لباس ہی ذمہ دار نہیں، ہمارے دماغوں کے اندر غلاظت ہے۔ کیا باقی معاشروں کے اندر عورتیں کوئی ترپال پہن کے گھروں سے باہر نکلتی ہیں؟ کیا باقی معاشروں کے اندر انسان نہیں رہتے؟ دراصل ہمارے ارد گرد مردوں کے دماغوں میں ایسی غلاظت آ چکی ہے جو جانوروں کے اندر بھی نہیں، کتے کے اندر بھی نہیں، سور کے اندر بھی نہیں۔ کتا اور سور بھی معاشرے کے اندر کسی چھوٹی، کتا نہ کتیا کے ساتھ ایسی حرکت کرے گا، نہ سور کسی چھوٹے بچے کے ساتھ ایسی حرکت کرے گا، حالانکہ وہ جنسی طور پہ آزاد ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے مگر کچھ نہیں کرتا۔ اور یہ جو انسانی شکل کے اندر جو سور ہیں، بندر ہیں، یہ تو ان سے بدتر ہیں۔ تو اس لیے ہماری آپ سب سے گزارش ہے، خاص کر ہماری ماؤں سے گزارش ہے، پہلے مائیں اپنے بچوں کو بھوت کے نام سے، چڑیل کے نام سے، جنوں کے نام سے ڈراتی تھی۔ اب ماؤں کی ذمہ داری ہے وہ اپنے بچوں کو یہ انسانی شکل کے درندوں سے ڈرائیں اور ان کا تعارف کرائیں۔ اور آپ دیکھیں ان جن لوگوں نے یہ درندگی کی، ان کے نام کتنے اچھے رکھے ہوئے ہیں۔ ایک کا نام عباس ہے، ایک کا مظہر ہے، غالباً 2-3 اور بھی ان کے اچھے نام ہیں۔ ارے بابا صرف نام اچھے مت رکھو، جس کا عباس نام رکھو اس کو حضرت عباس کا کردار بھی بتاؤ، اور انہیں بتاؤ معاشرے کے اندر رہنے والے جتنے بھی انسان ہیں، ان کے بچے، ان کی بچیاں، وہ صرف گوشت کے لوتھڑے نہیں جنہیں تم کتے بن کر ہر وقت تاک رہے ہوتے ہو، وہ بھی انسان ہیں، ان کی عزت نفس ہے، انہیں بھی درد ہوتا ہے، انہیں بھی تکلیف ہوتی ہے۔ اپنے بچوں کو یہ بھی تربیت کریں تاکہ یہ معاشرے میں بڑے ہو کر ان کے دماغوں میں غلاظت نہ آئے۔ پوری دنیا کے اندر کہیں بھی اس طرح کی غلاظت نہیں۔ پھر ہم شکوہ کرتے ہیں کہ یہاں عورتوں کے لباس ایسے ہیں۔ ارے بابا پاکستان کے اندر قبروں کے اندر بھی عورتوں کو نکال کر ان سے زیادتی کی گئی، کیا وہ بھی برہنہ تھی؟ اس سے ثابت ہوتا ہے یہ ہمارے معاشرے کے اندر جو لوگ مرد حضرات ہیں، ان کے دماغوں میں یہ غلاظت بھری جا چکی ہے۔ آپ صرف عورتوں کے لباس کو الزام دے کر آپ بری نہیں ہو سکتے، بلکہ جو معاشرے کے اندر اس طرح کے جو درندے مرد ہیں، جن کے دماغوں میں یہ غلاظت ہے، جن سے بچے محفوظ نہیں، بچیاں محفوظ نہیں، یہاں تک کہ قبروں کے مردے بھی محفوظ نہیں، تو پھر کیا کہیں گے ان پہ؟
تو اس لیے ہماری ہر ماں سے یہ گزارش ہے، اپنے بچوں کو درندوں سے بچائیں بھی، اور ان بچوں کو یہ بھی سکھائیں کہ کل جب یہ معاشرے میں بڑے ہو جائیں تو انہوں نے دوسروں کے بچوں کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے۔ صرف نام اچھا رکھ دینے سے کام نہیں بنتا۔ اگر نام اچھا رکھنے سے کام بنتا، یہ جو شخص جس نے یہاں ان 5 درندوں میں ایک کا نام تو عباس ہے، ایک کا نام مظہر ہے، تو نام سے اگر کچھ بدلنا ہوتا تو محرم کے اندر ایک طرف حضرت عباس کا کیا کردار ہے اور دوسری طرف اس درندے کا کیا کردار تھا۔ تو خدا را اپنے بچوں کی حفاظت کریں۔ اب بچوں کی حفاظت کرنا صرف والدین ہی کی ذمہ داری نہیں، ہم سب کی ذمہ داری ہے، اس معاشرے کی ذمہ داری بھی ہے، ریاست کی ذمہ داری بھی ہے۔ ایسے قانون نافذ کیے جائیں، ایسی سزائیں دی جائیں جس سے بچے ایسے درندوں سے محفوظ ہو سکیں۔